بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 156 تا 171۔ اردو ترجمہ عرفان القرآن۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو کہیں سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں اور وہاں مر جائیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اے حبیب والا صفات، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تنگ ہو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے جھٹ کر بھاگ جاتے، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا، اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے دو چند دشمن کو پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی؟ فرما دیں یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے، سو وہ اللہ کے حکم ہی سے تھی، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے، اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کے حملے کا دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ واقعتاً کسی ڈھب کی لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ فرما دیں تم اپنے آپ کو موت سے بچا لینا اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے، وہ حیات جاودانی کی
ان نعمتوں پر فرحاں و شاداں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہے، اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے۔ انہیں ایمان اور اطاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذات وصال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں، اور اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔